کیا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ ڈاکٹر منصور نورانی لکھتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ہماری اپوزیشن حکومت سے لڑنے کی بجائے آپس میں ایک گتھم گتھا ہو رہی تھی، خاص کر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے میں وہ ایک دوسرے کے خلاف اچھی خاصی سنگ باری کر رہی تھی۔ پہلے یوسف رضا گیلانی کا حکومت کی اتحادی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹوں کی مدد سے قائد حزب اختلاف بن جانا اور پھر اہم موقعوں پر اپوزیشن کے کچھ ارکان کا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے غائب ہو جانا ان کی صفوں میں شک و شبہات کے پیدا ہونے کا موجب بنا۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت ہی اہم اجلاس میں سینٹ جہاں اپوزیشن اپنی عددی برتری کے بلبوتے پر منی بجٹ کو پاس ہونے سے روک سکتی تھی، وہاں بھی ایک طے شدہ حکمت عملی کے تحت خود اپنے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ اس طے شدہ حکمت عملی میں کون سا فریق ملوث تھا یا دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں ہی ملوث تھیں، یہ بھی خاموش ڈپلومیسی کا ایک ایسا راز ہے جس پر سے پردے کا پڑے رہنا سب کے مفاد میں ہے۔ جو اپوزیشن سینٹ میں اپنی واضح برتری کو بھی وقت آنے پر استعمال نہیں کر سکتی، وہ بھلا قومی اسمبلی میں جہاں اسے حکومت کے مقابلے میں اکثریت بھی حاصل نہیں ہے، اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کس طرح لا سکتی ہے؟ اپوزیشن کی بھی عجیب منطق ہے کہ وہ آج کل امپائر کے نیوٹرل ہو جانے کا اعتراف بھی کرتی ہے، لیکن جب اسے کسی اہم مشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا الزام فوراً نامعلوم فون کالز پر لگا دیتی ہے۔ یہ خفیہ فون کال کون کرتا ہے اور کسے کرتا ہے، قوم کو آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ خود کسی سیاستدان نے اپنے لیے کسی ایسی فون کالز کا نہ اعتراف کیا ہے اور نہ کوئی ثبوت پیش کیا ہے، بس صرف الزامات اور بیانوں تک ہی ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم اسے فون کالز کرنے والوں کی طاقت اور پاور کا کمال سمجھیں یا پھر اس کی پوری اسراریت کہ کوئی بھی اس پر سے پردہ اٹھانے کی ہمت و جرأت نہیں کر سکتا۔ آج کل ہماری اپوزیشن ایک بار پھر حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی تحریک لانے کی جستجو کر رہی ہے۔ ایک طرف دو الگ الگ لانگ مارچوں کی تاریخیں دی گئی ہیں اور دوسری طرف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے دوسری پارٹیوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، مگر حیران کن طور پر حکومت اطمینان اور سکون سے اپنا کام بھی کیے جا رہی ہے کہ جیسے اسے ان دونوں چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے اتحادی ابھی فی الحال کہیں اور جانے والے نہیں، وہ اگلے الیکشن سے چند ماہ پہلے تک اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ سیاسی ماحول میں ابھی کسی بھوپال کے آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ ملک کے معاشی حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ کوئی بھی اسے سنبھال نہیں سکتا۔ ایسے میں کون اپنا سر اس جنجال میں پھنسائے گا؟ جو بھی یہ ذمہ داری لے گا اپنے سیاسی مستقبل ہی پر داؤ لگائے گا۔ اس نئی سیاسی سرگرمی میں سب سے زیادہ دلچسپی آصف علی زرداری لے رہے ہیں۔ وہ اس عمر ضعیفی میں بھی عصا تھامے در در جا کر اپنے پرانے دوستوں اور یاروں کو ساتھ نبھانے کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں، تو دوسری طرف مسلم لیگ نون والے بھی شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آصف علی زرداری کو کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہے، تبھی وہ اتنے سرگرم اور فعال ہو گئے ہیں۔ موجودہ سیاسی منظرنامے میں بظاہر پیپلز پارٹی کے وفاق میں حکومت بنانے کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے، لیکن زرداری صاحب کی سرگرمیاں بتا رہی ہیں کہ اگلی حکومت شاید انہیں ہی ملنے والی ہے اور یہ کچھ بعید از قیاس بھی نہیں ہے۔ یہاں ایسے حیران کن واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے عددی برتری کی ضرورت ہوتی ہے اور جسے پورا کرنے کا فن زرداری کے سوا ہمارے کسی سیاستدان کو نہیں آتا۔ زرداری صاحب کے بعد اگر یہ صلاحیت کسی اور شخص میں ہے تو وہ ہے جہانگیر ترین۔ جہانگیر ترین فی الحال خاموش رہ کر بدلتے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، وہ اور اپنا جہاز کسی کے بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ اپوزیشن آج کل غیر ارادی طور پر ایک ایسی جنگ بندی پر عمل پیرا ہے جس میں وہ آپس میں لڑ کر توانائی ضائع کرنے کے بجائے حکومت کے خلاف ایک محاذ بنا کر لڑنے کو ترجیح دیے ہوئے ہیں۔ اس کی توپیں ایک دوسرے کے خلاف مکمل طور پر خاموش ہیں۔ دونوں بڑی پارٹیوں کے گلے شکوے کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ ختم ہرگز نہیں ہوئے ہیں۔ جب بھی یہ میوچل جنگ بندی کی محدود عرصہ ختم ہوگا، دونوں کی توپیں ایک بار پھر آگ کے گولے برسانا شروع کر دیں گی۔ عمران خان فیکٹر تو ایک وقتی ٹارگٹ ہے، اصل مقابلہ تو دونوں کا آپس میں ہی ہے۔ جب بھی نئے الیکشن کا اعلان ہوگا، یہ دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں مکمل آب و تاب اور ساز و سامان کے ساتھ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوں گی۔ پی ٹی آئی حکومت پر الزامات کی بجائے ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہی ہوں گی۔ رہ گیا سوال کہ مسلم لیگ کاف اور متحدہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہاں کھڑی ہوں گی، تو ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو بھی وفاق میں حکومت بنائے گا، یہ دونوں پارٹیاں اس کے ساتھ ہم نوالا اور ہم رکاب ہوں گی۔ کاف لیگ تو پہلے بھی زرداری کی مفاہمتی پالیسی کی اسیر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا ساتھ نبھانا کوئی دشوار یا مشکل مرحلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح متحدہ کی سیاست بھی اب صرف مفادات کی سیاست بن چکی ہے۔ جس پارٹی نے انہیں 2018 کے انتخابات میں بری طرح شکست دی اور شہر کراچی میں اس سے قومی اسمبلی کی 14 نشستیں چھین لی، لیکن وہ اسی کے ساتھ مرکز میں جا بیٹھے۔ کوئی اصول نہیں ہے، بس اقتداری اصل ٹارگٹ اور مقصد حیات۔ ہاں البتہ ان 6 نشستوں کی قربانی کے بدلے وہ خان صاحب کے ان بلند و بانگ داموں کو بھی نیچا دکھا گئے کہ ایم کیو ایم سے میں کبھی اتحاد نہیں کروں گا بلکہ اپنے
لیے ان کے منہ سے نفیس لوگ جیسے کلمات اور القابات سے بھی نوازے گئے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان کو متحدہ کے لوگ بھی نفیس معلوم ہونے لگے۔ سیاست ایک مفادات کا کھیل ہے، یہاں کل کا دشمن آج کا دوست اور رفیق بن جاتا ہے، اور کل کا دوست آج ایک دشمن۔ یہاں کوئی کسی کا حقیقی دوست اور مخلص ساتھی نہیں ہے، سب کے سینے میں دل نہیں بلکہ ایک مطلب زدہ بے حس مشینی آلہ دھڑکتا ہے جو کسی سے پرخلوص بے لوث وفادار نبھا نہیں سکتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔